رسول دا معیار دسیا ہوندا نا کہ عشق رسول تے انہوں کہندے جلیا ابو دجانہ نو میدان احد وچ ہر تیر حضور دے سامنے جھکے کھڑے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگ رہا، اور اتنے تیر لگے کہ کل کنفز جویں سیو آندی کنڈے والی، اتنے تیر ابو دجانہ دے جسم تے پیوست ہو گئے، لیکن لا یتحرک ابو دجانہ دے جسم وچ ایک بار بھی انج نہیں ہویا کہ تیر لگیا۔ عاشق اس کو کہتے ہیں، ہاں عاشق اس کو نہیں کہتے کہ جو کبھی نون لیگ کی گود میں جا بیٹھے اور کبھی عمران کی گود میں جا بیٹھے اور کہے لبیک کے نعرے سیاسی ہیں، تنقید ہمارے اوپر کرتا ہے، جنہوں نے 12,000 شیل کھانے کے بعد بھی کہا اور ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ، ختم نبوت کے مسئلے میں کیوں جی عشق رسول کے میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں پڑھا، ہاں جو کلمہ کا دعویٰ کرتے تھے وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے۔ عبداللہ ابن ابی مقام شوق سے واپس چلا گیا، اور جو منافق تھے حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو وہ مسجد بنا رہے تھے۔ منافقوں کا ایک اپنا دستور منشور ہوتا ہے اور غلامان رسول کا ایک اپنا۔ چھڑو جناب، چھڑو، پیر تسی ہو جنہ پتر دیتے تو بڑا کیڑا پیر ہے؟ ہاں پیر تسی ہو، ہاں جی، جنہ اپنا پتر دے کے بھی کدی دل وچ خیال نہیں آیا، جیڑے گستاخان رسول نے ایک جملہ بھی کہنا ہے وہ کیڑی بات کے پیر ہے؟ کمال آدمی ہے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، چھوڑیں۔ آج لاہور میں وہ کیفیت نہیں ہے جو سلنسر نکال کر آج لاہوریوں کے سر جھکے ہوئے ہیں کہ واقعی یار ہم تو غلط راستے پر تھے، راستہ تو وہی ہے جو طریق لبیک یا رسول اللہ نے بتایا۔ اور آپ محنت کریں، وہ برائیوں کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے؟ کیوں؟ حضور نے خود اتنی بڑی گواہی دی، کوئی بندہ بک بک کرے نا کہ یار لبیک والے ہر وقت ختم نبوت کی کیوں بات کرتے ہیں، تو ان کو کہنا ہے حضور نے گواہی جو اتنی بڑی دی، حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب۔ حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں، کتنی؟ فرمایا دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر۔ حضور نے فرمایا میں خود گواہی دیتا ہوں۔ کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ حضور پھر عشق تو یہ ہے نا، اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھنے کے بعد کہتے ہیں عشق یہ نہیں ہوتا میں الحمدللہ عاشق رسول ہوں، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنا پھر بتائے کہ میرے اندر کتنا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث نقل کی نا کہ حضور نے فرمایا میں دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا۔ اپنے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا حضور تسی تے اے گواہی دیتی نا کہ دنیا کے اندر مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد نبی نے نہیں آنا۔ عرض کی تھی حضور آپ کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے؟ بے عدد انہائے ریگ و ستارہ ہائے آسمان، اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و والارض بھی اور حاملان عرش بھی گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، وکفا باللہ شہیدہ۔ حضور تسی تے فرمایا نا مٹی دے ذریاں دی تعداد دے برابر، تو آپ کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر جتنی ریت ہے، ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر احمد رضا بھی گواہی دیتا ہے۔ یہ عشق ہے۔ میں بھی حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ انداز ہے خاتم النبیین ماننے کا۔ حضور تسی تے مٹی دے ذریاں دی تعداد دے برابر گواہی دیتی نا، تے آپ کی بارگاہ عالم پناہ کا ادنا کتا احمد رضا کہتا ہے حضور دنیا کے اندر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ وستارہ ہائے آسمان، حضور آسمان کے جتنے ستاروں کی تعداد ہے نا اس تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور جتنے آسمان اور زمین کے اندر فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر احمد رضا گواہی دیتا ہے، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی گواہی دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں تنہا نہیں ہوں، خالق و مالک بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
یہ کہتی ہے دسو جی کدھر کسی میں 1400 سال کسی فقیہ، کسی عالم، کسی صوفی، کسی محدث کا میں نے ختم نبوت پر یہ نظریہ نہیں پڑھا جو امام احمد رضا نے بیان کیا۔ اگر کوئی بیان کرے گا مجھے بتائے گا تو میں مان جاؤں گا، لیکن میں نے بڑی بڑی کتابیں کھولی ختم نبوت پر جو امام احمد رضا بات کر گیا ایسے ہی نہیں پر کر گیا۔ یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اللہ نے اتنی اپنے حبیب کی مدح و سرائی میں اتنا قبول کر لیا ہے کہ جنت کے اندر بلبلیں جب ایک درخت سے دوسری درخت کی طرف جاتی ہیں نا تو یہ نغمہ ضرور پڑتی ہیں کہ سب نے برے صغیر میں حضور کی عزت کی بات کی، لیکن جو احمد رضا نے کی وہ کسی نے نہیں کی۔ کیوں حضور قدر پڑھے آپ نے بیعدد انہائے ریگ و ستارہائے آسمان، اور میرے ساتھ ملائکہ و سماوات و حاملان عرش بھی گواہ ہے، اور خود عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے، جس کی گواہی کے بعد کسی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ حضور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ ہے جی ختم نبوت کا مسئلہ جس پر شاہ جی کو نکالا گیا اور جس پر ہم نے 8 شہید دیے فیض آباد۔ اب تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی کامیابی کامرانی، اور جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں لوگ گھروں کے اندر سے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں لبیک والے جا رہے ہو میں صدقے جاواں۔ تو یہ فرق ہو گیا پاکستان میں کہ اگر کوئی سویا بھی اٹھے نا تو لبیک کا نعرہ اس کے کان میں پڑے تو کہتے ہیں میں صدقے واری واری جاواں، ادھی راتی بھی لبیک دا نعرہ کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے۔ میں کہا یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا حضور، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کئی دودھ پینے والے بچے بھی لبیک کا نعرہ لگا دیں اور کئی عشق رسول کے دعویٰ کرنے والے کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ تو ساڑھے گاٹے مت لگو، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوزے صدیق و علی از حق طلب۔ ساڑھے گاٹے مت کوئی لگے، اسی تے نعرہ ان لانا ہی لانا ہے۔ ہاں جی، چاہے وہ الیکشن دا دور ہوئے، چاہے وہ میلاد دا جلسہ ہوئے، چاہے چھوٹی عید ہوئے، چاہے وڈی عید ہوئے، چاہے وہ 10 محرم ہوئے، چاہے 18 ذی الحج ہوئے، چاہے وہ 1 محرم ہوئے، چاہے وہ 23 جمادی الثانی ہوئے، چاہے وہ 15 شعبان ہوئے، چاہے وہ 27 رمضان ہوئے، بچے وہ نعرہ ہر جگہ لبیک دا لگڑا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تھک گئے ہو؟ جدو میں فیض آباد انٹرچینج تو باہر آیا نا تو پھر میں بڑیاں دعاواں منگیاں لوگوں واسطے، وہ جڑے کھڑے سن اتنے۔ میں کہ یا اللہ تو گوار ہے، 7 بجے تے اے اتھوں فارغ ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی تو انہیں کہ ہن جے ستے نہیں جا کے تیرے حبیب دی عزت واسطے پھر فیض آباد انٹرچینج تے کھڑے، پھر اتھوں نعرے لاندے ہیں، پھر اتھے آئے، اگے میں آیا تو تسی بھی نعرے لا رہے ہو۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ ذرا تبدیلی آئی کہ نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں جو؟ آئیے تبدیلی؟ 3 گھنٹے بعد نعرے سارا دن بھی لاندے رہے منڈے ساڑھے، ہن اتھے آئے تو وہی نعرے لا، بلکہ پہلے نالوں سپیڈ تیز ہو گئی۔ بس اتنی بات سی۔ حضور دی امت کدی بھی، ایک بال کہندا بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ حضور صحابہ نو مطلب صدیق اکبر 2.5، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، 2 مردہ نے اعلان کر دیتا میں نبی ہاں، مرتدین علیحدہ فتنہ پیدا ہو گیا، 2 سپر پاوراں فوج لے کے مدینہ دی سلطنت واسطے دوڑ پئیاں۔ صحابہ نو تو خطرہ ایسی کوئی نہیں نا، خطرہ تے آج تو آنو ہے کہ تسی حضور دی خاطر کہو بھئی اسی ایٹم بم چلا دینا ہے تے امن عالم کو خطرہ ہے،
کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو؟ وہ عالم کون سا ہے جس عالم میں حضور کی عزت نہ ہو؟ وہ امن کون سا ہے جس امن کے اندر تم حضور کی عزت کے مقابلے میں امن کی بات کرتے ہو؟ کسی امن کی ضرورت نہیں، کسی جہان کی ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف رسول اللہ کی عزت آبرو کی ضرورت ہے بس۔ اوے بابا یہ سزا تے تاں ہی آنی نا کہ تسی سانو ووٹ وال ہور دیو، ہاں جیڑا ہونے نال تیاری کرو، جیڑا ملے ان کا ووٹ لبیک کا، ووٹ دی ختم نبوت دا، ووٹ ناموس رسالت دا، این کر کے جناب تسی کم از کم شاہ جی نو جڑا تسی تے دتا ہے، ویسے تواڈے ووٹ تسی دتا ہے، لیکن لٹن والے رج کے لٹ، ویکھن والے جاگن والے ویکھتے رہ گئے۔ 500 ووٹ 3 دن میں گنے گئے، آہا کیا بات ہے، کیسے شفاف الیکشن ہوئے جناب۔ بین الاقوامی مبصرین نے بھی کہا کہ پاکستان میں پہلی باری تا لوٹ مار ہوئی، یعنی انہوں نے کیا شفاف ہوئے، کیونکہ وہ رگ جے ملدی جو دین دے دشمن ہے ہو جائے، اے دین دے دشمن دوہاں دی رگ مل گئی جی۔ ممتاز قادری دہشت گرد، طارق لبیک یا رسول اللہ والے انتہا پسند، اور ڈاکہ مارنے والے ووٹوں کے اوپر انتہائی منصف مزاج، سبحان اللہ کیا بات ہے ایسے انصاف کی۔ اور انہوں دی رگ چونکہ ملدی سی، بھائی لبیک اگے نہ آوے تو انہاں کیا واہ جی واہ یہ ہو جاتا الیکشن کدی اسی ویکھی کوئی نہیں، زندگی پہلی باری ویکھیں، کیوں جناب 27,000 دا 17 ووٹ بن گئے، کیا بات، 27,000 دے 17 بن گئے۔ 1,000 دا ووٹ جڑا ایک لکھ دیتا، 1,000 ساڑا ووٹ ہویا نا تو اتھے ایک لکھ دیتا، بھئی اس پورے بوتھ جو انہوں نے ایک ووٹ ملیا، کیسے شفاف الیکشن ہے۔ کوئی بات نہیں انشاءاللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، وہ ان سے ایسا انتقام لے گا ان کی نسلیں بھی یاد رہے۔ انہوں نے ہمارا راستہ نہیں روکا، ہمارا راستہ نہیں روکا، بالکل ہمارا راستہ کیا تھا، ہمارا راستہ کیا ہونا ہے، انہوں نے دین کا راستہ روکا۔ جو دین کے ساتھ ٹکر لیتا ہے دین اس کو ذلیل کر کے راہ دیتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے جتھے بیٹھو انہوں کا ووٹ چاہیے تاکہ جڑے کہہ دیں نا مولوی سیاسی ہو گئے، پیر سیاسی ہو گئے، انہوں نے کان نے آواز ہی پوے ووٹ چاہیے، کیوں جی ہاں بس ووٹ چاہیے۔ تسی یہ سارے دے کان جڑا نا خراب کر دیو، جتھے جاؤ طارق لبیک یا رسول، تاجدار ختم نبوت، جس طرح شاہ صاحب دسا ہے نا، لنگدیاں بھی جڑا پتہ لگے نا بھائی یہ جڑا گنڈا ہے وہ دے قریب تو لنگیا تاجدار ختم نبوت، کیوں جی ہاں جی وہ دھوں تے نکلے نا حضور، ہاں جی انشاءاللہ زور لاؤ بھائی، ادھر تک آواز سارے زور لاؤ، یہ نرم آواز نہیں تاجدار ختم نبوت، کون کو لگانا ہے۔ توجہ توجہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ توجہ اے کھڑے ہو، توجہ بھائی، اے وہ گنڈا ہے نا عمر ورک، او بڑا وڈا گنڈا پولیس والا عمر ورک، اے انہاں دے پنڈ دین تے او کہندے نو بڑی انہیں گنڈا گردی کی تھی، لیکن رسول اللہ دے فقیر دے سامنے وہ دی گنڈا گردی چل نہیں سی، لگیڑ کتے دی طرح ہونا اپنے پنڈ راندا، او جڑا عمر ورک ہے، لگیڑ کتے نہیں ہوندے جڑے خارج زدہ، اس واسطے کہ انہاں ساڑھے بچے واسطے انہیں او جڑے جہاں بتیاں بجھائیاں سن نا انہوں نے 5 سال اندر کران واسطے دا بڑا کردار ہے۔ اے مولانا دے منہ تے بھی چنڈ ماری انہیں، ممتاز قادری دی تصویر جدے تے لبیک بھی لکھے سی انہیں انج پھاڑی، اللہ دیاں نسلوں بھی انج پھاڑے گا انشاءاللہ۔ تسی کی سمجھتے ہو لبیک ایویں آ گئی ستیا حضور لوگوں نو غلط فہمی ہے کہ ستیا کیوں جی شاہ جی، اے شاہ جی دیاں جیلاں، ہاں جی سید ہو کے تے دعا میں انہوں ملن گیا دہشت گردی دی عدالت، میں ہتکڑی ویکھ کے تے میرا اندر تے انج ایک باری ہلیا،
لیکن میں انہاں دے سامنے انہاں محسوس کر لیا سی مولانا اندروں بہت پریشان ہوئے مینوں ویکھ کے، لیکن شاہ جی میرے نال گلاں انج کیتی ہے بھئی تے کم ہی کوئی نہیں مولانا، اے کیڑا کم ہے یار ہاتھ کھڑیاں تو ایویں پریشان ہو ساڈے او منڈے جی کیوں جی مولانا ساڈے ایک بچہ جڑا ایتھے کتنا بڑا انصاف ہے یار کائنات دا، شیطان تاثیر دیاں بتیاں بجھائیاں جنہاں منڈیاں 5 سال ہو گئے، چوتھا سال ہے جیل وچ بیٹھے، جرم صرف اتنا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف نو 4 سال پہلے 12 ربیع الاول شریف نو 4 جنوری سی ممتاز قادری جس دن ماریا سی شیطان تاثیر نو لبرٹی چوک تے شیاطین جمع ہو کے دی تصویر چک کے شیطان تاثیر دی نعرے لا رہے سن کہ شیطان تاثیر تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اثر تو بعد دا ٹائم سی ساڑھے بچے نے انہوں نے کیا حیا کرو، آج 12 ربیع الاول شریف ہے، پوری کائنات حضور دی آمد دے نعرے لا رہی، تسی گستاخ رسول دے نعرے لا رہے ہو، انہاں دیاں شمع جل رہی ہیں سن، ساڑھے منڈے نے بجھا دیتیاں، پتہ ہے ساڑھے کوٹا نے کتنا وڈا انصاف کیتا، انہاں کیا گستاخ رسول دی بتی بجھی کیوں ہے 12